سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو گئی تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے حوالے سے یزید نے پہلا خط ولید بن عتبہ جو مدینہ منورہ کا جو خلیفہ تھا، جو امیر تھا، اس کے لیے گورنر کے لیے بھیجا، اور اس میں اس نے لکھا، یہ البدایہ کے اندر موجود، اس نے وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الصَّحِيفَةِ كَأَنَّهَا أُذُنُ الْفَارَّةِ۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ پہلا خط جو یزید نے مدینے کے گورنر کو لکھا، اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر وَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الصَّحِيفَةِ كَأَنَّهَا أُذُنُ الْفَارَّةِ، کہتے ہیں ایک چھوٹا سا پرچہ لکھ کر یزید نے گورنر مدینہ کو بھیجا، اور اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اذن الفارہ، وہ اتنا چھوٹا سا تھا، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں جیسے چوہے کا کان ہوتا ہے، اذن کہتے ہیں کان کو، فارہ کہتے ہیں چوہے کو، کہ چوہے کے کان کتنا نہیں، چھوٹی سی پرچی لکھ کر بھیجی، اور اس پر اس نے کیا لکھا تھا؟ اس نے لکھا تھا فخذ حسینا وعبد اللہ ابن عمر وعبد اللہ ابن زبیر بالبیعہ، کہ اے گورنر مدینہ، اس پرچی پر لکھتا ہے کہ حسین ابن علی سے، عبداللہ بن زبیر سے، عبداللہ بن عمر سے تو بیعت لے، اخذن شدیدن، مکمل زور لگا کر، اگر وہ بیعت نہ لیں تو ان پر سختی کرنا۔ کہتا ہے لیست فیہ رخصہ حتی یبایعوا والسلام، کوئی ان کو چھٹی اور ڈھیل نہیں دینی، کوئی چھٹی اور ڈھیل نہیں دینی ہے۔ جو یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں یزید کا ہاتھ نہ تھا، وہ پہلے خط کو دیکھ لیں، اس نے واضح طور پر علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید نے یہ بات کی، اور اس نے کہا کہ بڑی سختی کے ساتھ ان کو نپٹا جائے، اور اگر یہ بیعت نہ کرے نا تو ان کو چھوڑا نہ جائے۔ اس وقت مدینے کے گورنر نے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر ہاؤس میں بلایا، جو مکان تھا، اور عبداللہ بن زبیر کو جب حضرت امام علی مقام اندر آئے تو ان کو خبر دی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور کہا آگے حکم یہ ہے کہ یہ یزید کا خط آیا ہے اور آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے دو ٹوک جملے کے اندر گورنر مدینہ کو کہا کہ میرے جیسا بندہ یزید سے بیعت کرے گا، اور یہ چوری چھپے بیعت کرنا، اگر یزید کی بیعت لینا ہے تو آؤ مسجد نبوی میں آ جاؤ، اعلان کرو۔ یزید اگر اتنا ہی صالح اور نیک ہے کہ اس کی بیعت ہونی چاہیے، تو یہ چوری چھپے آپ یہ گلی کوچوں میں کام کیوں کر رہے ہیں؟ بلا کر اندھیرے میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اگر اس کو امیر المومنین مانتے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں تو پھر آئیے مسجد نبوی، تو ساتھ میں مدینہ ہے، مدینے میں اعلان کیجئے کہ یزید جو ہے وہ خلافت کی بیعت مانگ رہا ہے، اور میرے جیسا، میں کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں، میرے جیسا بندہ چھپ کے بیعت کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور فرمایا گورنر مدینہ اس بات کو سن لے، اگر آپ مجھ سے زبردستی کریں گے تو ہمارے خاندان میں بہت پہلے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ حلف الفضول کا تھا، فرمایا اس طریقے پر آ کر میں مسجد نبوی کے سامنے لوگوں کو جمع کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر امام علی مقام جب آپ دروازے سے باہر جانے لگے تو مروان بن حکم، یہ بڑا منحوس شخص تھا، اس نے پیچھے سے آواز لگائی اور گورنر مدینہ کو کہا حسین کو قتل کر دو، یہیں قتل کرو، اگر تم نے حسین کو یہاں سے جانے دیا تو پھر اس کو روکنا مشکل ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ گورنر ہاؤس سے نکل کر اپنے گھر کی طرف آئے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔